بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ البروج برج محل کی جمع ہے۔ برجن کے اصل معنی ہے ظہور، ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے۔ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں، یعنی ستاروں والے آسمان کی قسم، اور بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے مراد ہیں یا چاند کی منزلیں مراد ہیں۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے۔ وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ شاہد اور مشہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ قتل بمعنی لعن، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور بربادی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یعنی یہ خندقیں کیا تھیں؟ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، وہ کافر بادشاہ اور اس کے کرندے آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پر خود شاہد تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل ستائش ذات پر ایمان لے آئے تھے۔ یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ جادو سکھا دوں، یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ تو اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس کی باتیں سنی اور پسند آ گئیں۔ تو اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا تھا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب صحیح ہے۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ تو لڑکے نے جا کے یہ واقعہ راہب کو بتایا، تو راہب نے کہا کہ بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور ابرص اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پہ۔
اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نبینہ مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ شفا یاب فرما دیتا تھا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا اور بعض اہل ایمان کو اس نے قتل بھی کروایا اور اس لڑکے کے بارے میں حکم جاری کیا۔ چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے نیچے پھینک دو۔ تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوگی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اس کو اللہ نے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کے اس کو سمندر کے بیچ میں لے جا کے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ وہاں بھی اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، نتیجتاً وہ سب کے سب غرق ہو گئے اور اس لڑکے کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر بسم اللہ رب الغلام، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے کہہ کے مجھے تیر مارو۔ بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ایسے ہی اللہ کا نام لے کر اس لڑکے کو تیر مارا۔ وہ لڑکا تو مر گیا لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہیں کرتا اس کو ان خندقوں میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ ذرا ڈگمگائی تو بچہ بولا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اسی واقعے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پر خود شاہد تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل ستائش ذات پر ایمان لے آئے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہیں جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت کرنے پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہیں پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہیں دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی وہیں اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح اس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الغفور الودود ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے، اور عرش جو سب سے اوپر ہے وہ اس کا مستقر ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے حکم اور مشیت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اس نے کہا ہے انی فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے، جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی ان پر جب میرا عذاب آیا تو میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، جسے کوئی ٹال نہ سکا۔ حل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ان بطش ربک لشدید ہی کا اثبات ہے، اور اس کی تاکید ہے کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے ہی بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ ہماری مکمل ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔